امام صاحب کیا اعلان کر دیا آپ نے؟ اللہ کا نمبر۔ بیوقوف ہو کیا آپ؟ اس سے پہلے تو کسی نے ایسا اعلان نہیں کیا کہ اللہ کا نمبر مل جائے۔ آپ نے کہا ہاں اللہ کا نمبر ہے، اگر آپ دینا چاہتے ہو 1,00,000 کا انعام دوں گا، میں اللہ کا نمبر دوں گا۔ اتنی پوری بستی کے اندر کسی نے جواب ہی نہیں دیا، کوئی اس کا جواب دے ہی نہیں پایا، کوئی نمبر دے ہی نہیں پایا۔ لیکن ایک بچہ 10 سال کا اٹھا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کبھی کبھی بچے ہی بڑا کام کر جاتے ہیں، اور کر نہیں جاتے ہیں بلکہ کیا ہے بچوں نے کام۔ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل، اسے کسی بادشاہ نے نہیں مارا، کسی طاقتور پہلوان نے نہیں مارا، بلکہ ایک 10 سال کے بچے نے ابو جہل کو جہنم کے اندر پہنچایا۔ بچے کبھی کبھی بڑا اچھا کام کر جاتے ہیں، اور کبھی کبھی بڑے بڑے جو چچا ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں، وہ ایسا کام کر جاتے ہیں کہ بڑا بڑا ڈاکو نہیں کر پائے گا۔ ہاں، بڑا ڈاکو نہیں کر پائے گا، سلطان ڈاکو نہیں کر پائے گا، داؤد ابراہیم نہیں کر پائے گا۔ کبھی کبھی ایسے کام کر جاتے ہیں بڑے چچا، بچہ کبھی کبھی ایسا کام کر جاتا ہے کہ بڑا بڑا پہلوان نہیں کر پائے گا۔ اس بچے نے کہا اللہ کا نمبر میں بتاتا ہوں۔ کہا کیا بیٹا؟ اس نے کہا اللہ کے نمبر لکھو 4۔ اس نے لکھے 4۔ پھر اس نے کہا اللہ کا نمبر لکھو 8۔ اس نے 8 لکھے۔ پھر کہا اللہ کا نمبر لکھو 12۔ اس نے 12 لکھے۔ پھر کہا اللہ کا نمبر لکھو 7۔ اس نے 7 لکھے۔ پھر کہا لکھو اللہ کا نمبر 17۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب کی ایک مرتبہ آپ کو حدیث سنائی تھی میں نے 3 جمعے پہلے حدیث سنائی تھی کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو رب سے بات کرنا چاہے، جو رب سے بات کرے، اسے چاہیے کہ وہ نیت باندھ کر نماز میں کھڑا ہو جائے۔ وہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اسے چاہیے، وہ اپنے رب سے اگر بات کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مولا سے بات کروں، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے۔ اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے، تو اسے چاہیے کہ پھر قرآن کی تلاوت کرے۔ تو اس نے کہا، بچے نے کہ 4، جو اور کھڑے تو اس نے کہا سمجھ نہیں پایا، کہا سمجھے نہیں؟ کہا یہی تو اللہ کا نمبر ہے، فجر میں 4 رکعت، سبحان اللہ۔ اگر فجر میں بات کرنا چاہتے ہو 4 رکعت کی نماز کی نیت باندھ دو، سبحان اللہ۔ ظہر میں بات کرنا چاہتے ہو 12 رکعت کی نیت باندھ دو، الحمدللہ، 2 4 4 کر کے۔ عصر میں بات کرنا چاہتے ہو، آپ کا پھر بات کرنے کو من کرتا ہے تو عصر میں 8 رکھتے ہیں، آپ عصر میں نیت باندھ دو۔ پھر آپ کا بات کرنے کا من کرتا ہے اپنے مولا سے 7 رکعت ہے مغرب میں، 7 کی نیت باندھ دو۔ پھر آپ کا من کرتا ہے اپنے مولا سے بات کرنا تو عشاء میں 17 ہے، 17 منٹ بات کیجیے اور اپنے رب سے بات کرنے کے بعد سو جائیے، سبحان اللہ۔ کہ یہ اللہ کا نمبر ہے۔ ہم پتہ نہیں کس نمبر کے چکر میں لگے تھے۔ ہمارے پاس تو کوئی جنت کا نمبر دے گا، آج ہمارے پاس تو کوئی جنت کا نمبر دے گا، تو میں اللہ کا نمبر نہیں چاہیے، میں تو ڈائریکٹ جنت کا مل گیا، ہم تو ڈائریکٹ جنت میں جانے کی سوچ رہے ہیں۔ یہ مصطفیٰ نے فرمایا، اس بچے نے صحیح جواب دیا کے حساب سے، اس نے کہا یہ نمبر ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کا فرمانا، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو اپنے مولا سے بات کریں تو پھر نماز پڑھو۔ ہم چاہتے ہی نہیں اپنے مولا سے بات کریں۔ محلے کا کوئی بھکاری ہو مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ اپنے مولا سے بات کر لیں، اپنے مولا سے پیار کریں، اپنے مولا سے محبت۔ جب اس کو دے دیا جائے گا اس کے بعد یہ رشتہ دور کر دے گا مجھ سے۔ فرشتوں، اس کی آواز یہ ٹوٹا ہوا ہے غموں سے، اس کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی سہارا بھی نہیں ہے میرا، اس کو معلوم ہے کہ جو کچھ عطا کرے گا میرا رب ہی کرے گا، اس کو معلوم ہے کہ جو میرے اندر دکھوں کے جو پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، ان پہاڑوں کو اگر کوئی دور کرنے والا ہے، اگر میرے دل کے اندر کوئی خوشحالی والی زندگی دینے والا ہے تو وہ میرا کریم ہے۔ فرشتوں، یہ مانگ رہا ہے، دیا جائے گا اس کو، لیکن تھوڑا تھوڑا دیا جائے گا، تھوڑا تھوڑا دیا جائے گا۔ ہمارے حالات کیا ہوتے ہیں؟ ہم 1 ٹائم 2 ٹائم 4 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری اگر کام بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں کام بنا پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ یار میں نے نماز بھی پڑھی لیکن پھر بھی میرے کام نہیں۔ یہ حالت ہے ہماری، یہ ہماری حالت ہے۔ یار نہیں یار، میں نے پورا ہفتہ نماز پڑھی تھی حضرت، کچھ بھی نہیں ملا، پورا ہفتہ نماز پڑھی کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ بھی میری نہیں سنتا، معاذ اللہ رب العالمین۔ پھر کون سنتا ہے تمہارے سسر؟ اللہ نہیں سنتا تو کون سنتا ہے پھر؟ یہ سانسیں تمہیں عطا کر رہا ہے، کون عطا کر رہا ہے؟ تمہارے دلوں کی دھڑکنیں چلا رہا ہے، کون چلا رہا ہے؟ تمہارے ہاتھ پاؤں آنکھ ساری چیزیں یہ کام کر رہی ہیں، یہ کون کام کر رہا ہے؟ تمہارے گھر والے کام کر رہے ہیں کیا؟ یہ سب رب قدیر کا کرم ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ بندہ، جب مومن بندہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، رب قدیر کو اس کی آواز پیاری لگتی ہے، پیاری لگتی ہے اس کی آواز۔ رب چاہتا ہے کہ یہ بندہ بار بار آئے اور بار بار مانگتا رہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی بار میں سب کچھ ہمیں مل جائے، اور ملنے کے بعد پھر بس سب کچھ ایک ہی بار میں مل جائے گا، پھر تو کرے گا کیا؟ پھر تو دل سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھے گا۔ اور کافر کی آواز مولا سننا پسند نہیں کرتا۔ ایک بار میں جو چاہتا ہے ایک بار میں دے دو اسے، فرشتے اس کو ہٹاؤ، دوبارہ یہ مانگ نہ پائے، یہ آ نہ پائے، جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کر دیا جائے اسے، دوبارہ اس کی آواز مجھے سننا پسند نہیں۔ سوچے اللہ آپ کی آواز سننے کے لیے بھی، آپ کی آواز سننے کو مولا آپ کی آواز ہی پسند کرتا ہے رب قدیر۔ رب یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو اپنی آواز سناؤ، لیکن ہم تو اپنی آواز دنیا کو سناتے ہیں۔
ہم تو اپنے حال دنیا کو بتاتے ہیں، ہم تو اپنی پریشانی دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جب دنیا کے سامنے ہم اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تو سن لیتا ہے، لیکن 4 دن کے بعد آپ کا ذرا سا بھی کچھ ہوا، نہ دال میں نمک میں پانی ہلکا سا کچھ ہوا، تو اس کے بعد پھر وہی آپ کا جو خاص تھا، جو آپ کا عزیز تھا، وہی پھر چوراہے پر بیٹھ کر آپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا ہے؟ پھر وہی عزت کی آپ کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ آپ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، کوئی پریشانی تھی، آپ کو حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، اللہ کی بارگاہ میں آتے گڑگڑاتے، رب قدیر آپ کی فریاد سنتا، مولا جانتا آپ جانتے، تیسرے کو آپ کی بات کی خبر نہ ہوتی، آپ کی عزت بچی رہتی۔ لیکن نہیں، ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے رب کو اپنی فریاد سنائیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی فریاد اپنے پڑوسی کو سنائیں، اپنے محلے کو سنائیں، تاکہ 4 دن کے بعد میں پھر وہ آرام سے بیٹھ کر پنچایت کرے چوراہے پر بیٹھ کر ہماری۔ آج ہمارے حالات ایسی ہو گئے، آج جو ہمارے گھروں کی جو عزت ہے جو باہر نکلی ہے نا، وہ اسی کی بنا پر نکلی ہے۔ ہم نے یہ چاہا نہیں کہ ہم اپنے مولا سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، ہم نے اپنے راز فاش اپنوں کو ہی نہیں بلکہ ہم نے اپنے راز کفار و مشرکین تک کے دل تک اپنے راز پہنچا دیے۔ ان کو کیا معلوم تھا ہمارے رازوں کا، ہم نے اپنے راز کفاروں تک پہنچا دیے۔ آج وہ ہوشیار ہو گئے، ہم گیدڑ بن گئے، وہ ہوشیار ہو گئے، ہم نے اپنا سمجھ کر اس کو اپنا سمجھ کر اپنے راز اس کو بتائے۔ آج وہ جان گیا کہ کیا ہے، آج وہ سمجھ گیا کہ ہاں اس گھر کے اندر 4 ہے تو 4 الگ الگ ہے، وہ سمجھ گیا اس گھر میں 5 ہے تو 5 الگ الگ ہے، بنتی نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنی فریاد اپنے مولا کی بارگاہ میں ہمیں کرنا چاہیے تھی، ہم نے اپنی فریاد بندوں کے پاس لگا دی، اور جب بندوں کے پاس لگا دی ہم نے اپنی فریاد، مولا سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، اور جب مولا سے رشتہ ٹوٹا ہم دنیا کے اندر بھٹک کر رہ گئے۔ جب ہم دنیا کے اندر بھٹکے تو دنیا میں تھے، لیکن دنیا بھٹکانے کے چکر میں، دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت سے اپنے مولا سے دور ہو گئے۔ سوچا ہی نہیں ہم آخرت سے دور ہو گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہمارا یہی ہے، یہی ہے سارا کچھ ہمارا، بقیہ کچھ ہے ہی نہیں، آخرت ہماری کچھ ہے ہی نہیں، یہ سوچتے ہیں ہمارے